سب سے پہلے نادر صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ مضاد خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور کل پھر سی ایم آفریدی صاحب نے لیڈرشپ کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور تمام تر چیزیں بڑے واضح جی طریقے سے قوم کے سامنے رکھی، میڈیا کے سامنے رکھی۔ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہوں ہمارے وکلاء اور ہمارے پارٹی کے عہدیدار سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے، ہمارے وکلاء اندر گئے اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے رجسٹرار سے، اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے ہفتے پیر سے جو کیسز خان صاحبہ کا ہے ملاقات اور صحت کے حوالے سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کیس ہے، اور ٹھیک جو ہے باقی ہماری دیگر عہدیدار جو 15 پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور 25 پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے صحت کے حوالے سے اور ملاقات کے ہوں حوالے سے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے ہفتے سے وہ پٹیشن لگا دی جائے گی۔ اچھا لیکن آپ نے سلمان صاحب کا نام لیا سر، آپ نے دیکھی ہوگی ایک مبینہ جو آڈیو ہے وہ بھی میڈیا پہ چل رہی ہے، ایسے ماحول میں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں، مارچ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشال ملک صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو مبینہ آڈیو لیک ہے کیا یہ درست ہے، اور واقعی کوئی اختلافات بھی ہیں ٹکٹس کے معاملے پر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بالکل میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کروں گا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، ہم صحت پہ سیاست نہیں کرنا۔ جی کل سی ایم آفریدی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایکسیس دیا جائے کسی وکیل کو، کسی بہن کو یا کسی بھی نما کو، تاکہ ہم ان کی خیریت دریافت کر سکیں، اور ہم نے ٹھیک ہے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ باہر آ کے کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، لیکن ابھی آج بھی کوئی ایکسیس نہیں دی گئی۔ جمعرات کو ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے ایکسیس کا، اگر ہمیں ایکسیس نہیں ملا تو جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر ٹھیک ہے چوک سے ہم ڈی چوک بنائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی اور مشال یوسفزئی صاحبہ کی بات کی، دیکھیے بالکل تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس قسم کی چھوٹی ہاں موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چیزوں کو ان آرڈر کرنا پڑے گا، چیزوں کو ڈسپلن سے آگے بڑھانا پڑے گا، ہوں اتفاق اور اتحاد سے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم 27 پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور 27 کی وجہ سے میں نے کل بھی ایک میڈیا ٹاک میں یہ بات کی، اور آج میں پھر دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ تمام ہمارے عہدیداران، تمام ہمارے پارلیمنٹیرینز، وہ ہمارے بھائی جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا ملک کے اندر بیٹھے ہیں، تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 27 تاریخ تک اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی نقصان ہوا ہوں تو وہ نقصان عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو شفیع جان صاحب، آپ کا اسلام آباد کی طرف مقام کون سا ہوگا، اور دوسرا آپ کے نزدیک کیا مولانا صاحب آپ کے ساتھ چل پائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ ہم 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ بڑھیں گے۔ ہم نے وہاں پہ موبلائزیشن کرنی ہے، اچھا کل سے اسٹریٹ موومنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے مناظر بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ مومنٹم گین کرنے کی بھرپور کوشش کی ٹھیک ہے جائے گی، ہم نے سندھ جانا ہے، پنجاب جانا ہے، بلوچستان جانا ہے، خیبر پختونخوا کے تقریباً ہر ضلع میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے۔ تو کل سے اسٹریٹ موومنٹ خیبر پختونخوا میں سٹارٹ ہو جائے گی، 1 ستمبر سے وہاں پہ یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، اور ہم نے پھر وہاں سے یوتھ سے انٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اقبال کی شاہین 20 لاکھ لوگ آپ جب ہم پشاور سے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ جہاں تک دیگر صوبوں کی بات ہے تو اس بار اسٹریٹجی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نادر صاحب، ہم سب تمام لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلائیں جی گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باقی صوبوں کو ہم اوکے یہ کہیں کہ آپ نے اپنے صوبے میں ہی لانگ مارچ کرنا ہے، اور ایسی صورتحال آپ ملک کے 5-6 ہوں مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ ہاں، جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، ہم ہر صورت اسلام آباد انٹر ہوں گے۔ اب اسلام آباد میں ہم کہاں جائیں گے، یہ کارڈ ہم اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ لانگ مارچ سے کچھ دن پہلے ہم تمام تر اوکے چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو آپ کے مطابق جو 20 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، ایک تو سر یہ فگر آپ کس بیس پہ دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے؟ دیکھیے، فگر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جلسہ ہوا پشاور میں، وہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ عمران خان صاحب کے بغیر اتنا بڑا ہاں جلسہ پشاور کی تاریخ میں نہیں ہوا، عمران خان صاحب نے اس سے بڑے جلسے کیے۔ آفریدی صاحب اس ہوں وقت جس طریقے سے قیادت کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے کل سے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ ٹھیک ہے ہوگی، اور جو موبلائزیشن ہم نے پلان کی ہوئی ہے، ہمارے پاس 50 دن ہے، ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم تمام لوگوں کو اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جو ہم نے سینٹیمنٹس وہاں پہ دیکھے، جو سینٹیمنٹس ہمیں جو خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھے، تو انشاءاللہ یہ فگر سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت نوجوان بالکل تیار ہے، اور ہمارا فوکس نوجوانوں پہ ہوگا، آفریدی صاحب قیادت کریں گے، اور نوجوان جو اقبال کے شاہین ہیں وہ اس مارچ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ ہوں اور 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے؟
इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जब पेशावर से स्टार्ट लेंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला होगा, तमाम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पेशावर से स्टार्ट लेगा। जब हम रवाना होंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास 20 लाख लोगों की फिगर ज़रूर होगी। अच्छा, लेकिन सर ये जो 27 सितंबर की शफी जान साहब आपने तारीख दी है, कल सोहेल आफरीदी साहब से भी ये सवालात हुए कि उस पर अलीमा साहिबा ने भी अपनी राय का इजहार किया था, तो क्या उनसे कोई राब्ता, कोई बातचीत हुई है? उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं 27 सितंबर की तारीख के हवाले से? देखिए, जब जलसा अनाउंस हुआ 5 अगस्त, उसके बाद से मशावरत शुरू हुई तारीख पे, और 5 अगस्त से 3 दिन पहले जी। कंप्लीटली इस पे मशावरत हुई है। हमने अपने अलायंस को जो है उनसे राब्ता किया है, महमूद खान अचकज़ई साहब से, अलामा साहब से, उनको एतमाद में लिया है, पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लिया है, और तमाम लोगों की मशावरत से ही ठीक ये है। तारीख तय हुई है। अच्छा, लेकिन सर अभी जो मैंने एक सवाल आपके सामने रखा, मौलाना साहब के साथ आपके राब्ते चल रहे हैं, और कल कामरान साहब जो हैं वो हमारे शो में उन्होंने कहा था कि हमने पीटीआई से कुछ तहरीरी तौर पर यकीन दहानियाँ मांगी हैं जिसमें इसराइल का मामला भी शामिल है। एक तो ये बताइएगा कि ये कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे हैं तहरीरी तौर पर, मौलाना साहब और क्या क्या आपसे चाहते हैं? जैसे उन्होंने इसराइल का नाम लिया, तो इसराइल के हवाले से आपके मुताबिक मौलाना साहब को क्या खदशात हैं? देखिए, इस वक्त इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि हमारे बीच में इस वक्त क्या डिमांड्स हो रही हैं, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि हम बड़े अच्छा। क्लोज़ टच में हैं। हम कुछ ही दिनों में तमाम तर चीज़ों को फाइनल कर देंगे। हम भी तमाम तर चीज़ें रिटन फ़ॉर्म में चाहते हैं, जीयूआई भी रिटन फ़ॉर्म में चाहती है, क्योंकि एतमाद का फुक़दान दोनों साइड हाँ। पे है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चीज़ों को लीड कर रही है। मौलाना साहब से हम राब्ते में हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, मशावरत भी हो रही है। अनकरीब आपको दोनों पार्टियाँ एक ही सफ़ में नज़र आएँगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। शफीला जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।